بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اللهم صل علی محمد فی اول کلامنا اللهم صل علی محمد فی اوسط کلامنا اللهم صل علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے بھائی دوستو، ایمان بہت بڑی بات ہے، ایمان بہت بڑی چیز، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر ایمان لانا، اللہ پاک کی کتابوں پر ایمان لانا، اور اللہ پاک کے جتنے ملائکہ سب پر ایمان لانا، اور اللہ پاک کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور یوم قیامت پر ایمان لانا، حساب کتاب کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرنا ہے، جی مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس پر ایمان لانا، اللہ پاک کی صفات پر ایمان لانا، اور صرف زبان سے ہی نہ بلکہ دل سے اس کی تصدیق بھی ہو۔ اور یہ ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ اس کے لیے محنت چاہیے، ہر چیز کی محنت ہے، اور جس کو ایمان مل گیا اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی حقیقت حاصل کرو۔ وہ عربی جانتے، وہ سمجھتے تھے کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ میرے عزیزو، جو محنت ہوتی ہے تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، جب محنت ہوتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ محنت ہوگی اس کے اثرات نہ پڑے۔ اللہ پاک نے انہی میں سے پھر ابوبکر بھی دے دیے، انہی میں سے عمر بھی آ گئے، انہی میں سے عثمان بھی آ گئے، انہی میں سے بھی علی بھی آ گئے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کی جماعت تیار ہوتی ہے، صحابیات کی جماعت تیار ہوتی ہے۔ اماں جان خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ پاک میں ایمان والی، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ محنت ہوتی ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں، اور پھر اللہ پاک کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمتیں ہوتی ہیں، برکات ہوتی ہیں۔ اب یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر فرما رہے، ان کو اللہ پاک نے بلایا اپنے پاس، یہ نکلے تھے یہاں سے فرعون کے محل میں، اللہ پاک نے ان کو پالا۔ وہ کہتا تھا میں کسی بچوں کو پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدائش کے بعد جب ان کی والدہ نے تابوت میں ڈالا تو ان کے محل میں پہنچا دیا، وہ اس کی جو اہلیہ تھی وہ کھڑے وہاں پہ، اور انہوں نے ان کو دیکھا، جس بچے کو مارنا چاہتے تھے اس کے سامنے پڑا۔ تو حضرت آسیہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ان کو ہم بیٹا بنائیں گے، اس بچے کو بیٹا بنا لیں گے تو یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ تیری تو بن سکتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون کے محل میں اس کی ناک کے نیچے بڑا پرورش کر کے بنا۔ پھر ایک موقع پہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام گزرے تو ان کے قوم کا آدمی تھا، تو اس نے ان کو مدد کی بلایا، انہوں نے ایک مکہ مارا، وہ ادھر ہی فوت ہو گئے۔ اللہ پاک نے طاقت دی تھی، بہت جوان تھے۔ اگلے دن دیکھا پھر وہی آدمی جو ہے قوم کا پھر جھگڑ رہا ہے کسی اور کے ساتھ۔ اب وہ یہ فرعون کا آدمی ہے جس کو مکہ مارا تھا، اب سب تلاش کر رہے تھے کہ کس نے مارا اس کو، کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو اس کو دیکھا یہ پھر جھگڑا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو مجھے جھگڑاؤ لگتا ہے، تو ہے ہی جھگڑے والا۔ تو اس نے کہا کہ میں جھگڑے والا کیا ہوں؟ کل جو آدمی جو مارا تھا وہ آپ نے مارا آدمی ہے۔ اب وہ افسر تک تو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے ان کے مکے سے وہ مر گیا۔
تو وہ گیا. پھر بہرحال ایک آدمی دوڑتا دوڑتا آیا, اس نے آگے کہا کہ اے موسیٰ میں آپ کو خیر کی بات بتاتا ہوں, آپ فوراً نکل جائیں یہاں سے اور کوئی پناہ لے لیں, کسی جگہ پر پہنچ جائیں. تو یہ جو ہے نکلے اور حضرت شعیب علیہ السلام جہاں پر رہتے تھے وہاں تشریف لے. تو ان کی بیٹیاں تھیں دو. اب وہ کھڑی ہوئی سائڈ پر, یہ ایک طرف کو کھڑی تھی, یہ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ اپنے جو بکریاں ان کو پانی پلا رہے ہیں, یہ بچیاں ویسے ہی کھڑی ہیں بکریاں لے کے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں یہاں پہ, کہ ہم نے پانی پلانا ہے. تو وہ کنویں کے اوپر ایک سل ہوتی پتھر کی, وہ کئی آدمی ان کے اٹھاتے تھے, انہوں نے اکیلے نے اٹھا کے سائڈ میں کر دی, ایک طرف کر دی, اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا. اور جب وہ گھر جلدی پہنچ گئی تو انہوں نے کہا کہ شعیب علیہ السلام نے کہا تو آپ جلدی آ گئی. تو سارا واقعہ بتایا کیسے ایک اجنبی آیا ہے وہ بہت حیا والا, یہ بھی بیان کیا, اور لیکن بہت قوی ہے, طاقتور ہے. وہ جو اتنے لوگ اٹھاتے تھے اس نے اکیلے نے اٹھا کے جو پتھر کی ایک طرف کر دی. تو میں اس کو جاؤ بلا کے لاؤ. تو ایک ان کی جو صاحبزادی بھائی جی اللہ پاک نے کو کہا ان کی بہت حیا والی تھی, ان کی چال حیا والی تھی. حیا جو ہے ایمان کا بہت اونچا درجہ ہے. حیا جو ہے ایمان کا اونچا درجہ ہے. جی آج ہم نے ایسی محنت کرنی ہے حیا ہمارے اندر زندہ ہو جائے. ہمارے ساتھی ہیں عبد الرحمان صاحب, وہ کو ایجوکیشن میں پڑھتے تھے لاہور میں. تو ان کو کہا کسی نے عبد الرحمان تم نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے, سمجھ رہے ہیں, نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے. تو عبد الرحمان صاحب نے کہا تم نے ابھی نظر اٹھانے کا مزہ چکھا ہے, نظر جھکانے کا مزہ نہیں چکھا. جی تمہیں نظر جھکانے کا مزہ آ گیا, نظر اٹھانا تم بھول جاؤ گے. ہاں حیا جو ہے وہ مفتی صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے کہ اگر سامنے سے نامحرم آ جائے تو فوراً اپنی نظروں کو جھکا لو. اچھا اس میں دو انعام ملیں گے, ایک تمہارے گناہ اللہ پاک معاف کر دیں گے, اور دوسرا تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. تو ان کی چال جو ہے حیا والی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام بھی آگے چلے, ان کو پیچھے رکھا, ان کو آگے رکھا. اگر تم نہ پتھر پھینکنا, بات نہیں کرنی, تم نے پتھر پھینکنا ہے, کنکری پھینکنی ہے. جب دائیں مڑنا ہو تو دائیں پتھر, جب بائیں مڑنا ہو تو بائیں کی طرف کنکری. خیر ان کو لے آئے, انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا. تو شعیب علیہ السلام ہے کہ مت گھبراؤ. پھر بہرحال ان کو 10 سال یا جتنا عرصہ تھا وہاں اپنے پاس رکھا انہوں نے, اور اپنی ایک صاحبزادی تھی ان کا نکاح کیا ان کے ساتھ. تو یہ جب اب نکلے یہاں سے, جنہوں نے واقعہ شروع ہوا, تو یہ تشریف لا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. تو ان کی اہلیہ جو ہے امید سے تھی, اور بہت سخت ٹھنڈ کا وقت تھا, سردی کا زمانہ تھا. تو یہ دیکھا کہ دور ایک نا آگ نظر آ رہی ہے, روشنی نظر آ رہی ہے. تو اس وقت ایسے گیس تو ہوتی نہیں تھی, وہ جا کے کسی لکڑی کو آگ لائی, وہاں سے اس لکڑی کو لے آئے اور اس کو یہاں پہ باقی لکڑیوں میں آگ لگا دی, اس کو کوئلے کو لگا دیا, جیسے اس کو جلا لیا. تو یہ دور سے جو ان کو نظر آیا وہ اللہ پاک کا نور کا عکس تھا, یہ پڑ رہا تھا اس کے اوپر, درخت کے اوپر. اور اللہ پاک جو ہے اسے ہم کلام ہوئے کہ اے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں, میں آپ کا اللہ ہوں. اب آپ پاک جگہ پر آ گئے, پاک وادی میں آ گئے, اپنے جوتے اتار دے. اس میں علماء کرام نے بہت اس کی تفصیل بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ جب آواز آتی تھی موسیٰ علیہ السلام کی ہر مسام میں لگتا تھا کہ یہ جو ہے نا آواز ترائیت کر رہی ہے, ہوگا یہ میرے رب کی آواز ہے. اور پھر اللہ پاک نے ان سے ہم کلام ہوئے, پوچھا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب وہ بکریاں چراتے تھے, انہوں نے نفع دیکھا تھا اس کا, تو اس کا نفع گنوانا شروع کر دیا.
کہ میں ایسے بکریاں چراتا ہوں، پتے توڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، اور بھی بہت نفع ہیں، اور بھی بہت نفع ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ جو نفع والی چیز ہے اس کو زمین پہ پھینکو۔ اب جب زمین میں پھینکا تو اس کو سب سے زیادہ نقصان والی چیز بنا دی، اس کو سب سے زیادہ اژدہا بن گیا، بہت بڑا، اور تھا معجزہ۔ اس لیے عام اژدہا جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے ایک جگہ پہ، حتیٰ کہ کائی جم جاتی ہے اس کو، موٹا اور تازہ ہوتا ہے، پھر کوئی جانور گزرتا ہے نا اپنے سانس سے کھینچ لیتا ہے اس کو، اتنی طاقت ہوتی ہے اس میں، چل نہیں سکتا زیادہ تیزی سے۔ لیکن یہ جو ہے یہ معجزہ تھا، تو اس پہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بہت صلاحیت سے، بہت تیزی سے بھاگا جی، اور یہ ڈر گئے۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا ٹھہریے، اس کو پکڑے۔ جب اس کو پکڑا، اللہ کی شان وہ نقصان والی چیز پھر نفع والی چیز بن گئی، پھر وہ عصا بن گیا، پھر وہ عصا بن گیا۔ اچھا اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ صرف کس سے کہانی ہے؟ نہیں، اللہ پاک نے چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اور ان میں صفات رکھی ہیں، اور ان میں صفات رکھی ہیں، لیکن اللہ پاک ان صفات کے محتاج نہیں ہے، ان صفات کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک جب چاہے جس چیز کی صفت کو بدل دے، اللہ پاک جب چاہے اس صفت کو بدل دے، اس پہ اللہ پاک قادر ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک جس چیز کا ارادہ فرما لے اس چیز کو وجود مل جاتا ہے، اس چیز کو وجود مل جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، اور جو صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کو اللہ پاک نے پہاڑ میں سے پیدا کر دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک جو چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو اللہ پاک وجود عطا فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو آگ میں پھینک رہے ہیں، اللہ پاک نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اب یہ تھا کہ بہت ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنے والی ہو، تو اللہ پاک نے کہا سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، ہاں سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ پھر اللہ پاک نے اس کو گلزار بنا دیا، آگ کو۔ ہاں کس نے کیا؟ آواز نہیں ہے، کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اس میں چشمہ جاری کر دیا، اس میں پودا جگا دیا کہ کھاؤ بھی اور پیو بھی۔ ان کے والد صاحب تھے جو ان کو لکڑی جمع کرنے والے میں تھے، لیکن کہا واہ ابراہیم کیا کہہ رہے تیرے رب کے۔ اچھا وہ صرف ان کے رب ہے کہ ہمارے بھی رب ہے؟ بتاؤ جی، ہمارے بھی پالن۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پاک ہے مجھے پالنے والا بڑی عظمتوں والا، پاک ہے مجھے پالنے والا بڑی اونچی شان والا۔ تو میرے بھی رب ہے۔ اچھا اب جتنی میرے پاس نفع کی چیزیں ہیں اس میں نفع کون رکھے گا؟ ہاں مال کے جتنے نقشے ہیں، حکومت کے جتنے نقشے ہیں، اور جو ہے ڈگری میں کتنے نقشے ہیں۔ یعنی کوئی بچہ کہے کہ میں نے MBBS کی ڈگری حاصل کر لی ہے تو میں اب کامیاب تین شخص ہو گیا، وہ دعوے میں سچا ہے؟ بتاؤ جی۔ اچھا اس میں مزے کی بات، ایک ہی جیسا شخص جو ہے یعنی ایک ہی ڈگری لیتے ہیں، لیکن کسی کو زیادہ روزی مل جاتی ہے، کسی کو کم ملتی ہے۔
اور کسی کو ملتی ہی نہیں. لا الہ. اللہ پاک رزق دینے میں ڈگری کا محتاج ہے؟ بتاؤ جی کہ میں بہت بڑی ڈگری لوں گا تو میں سب سے کامیاب ہو جاؤں گا. ایسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ جی. ہم نے دیکھے ہے کہ انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، پڑھا بھی نہیں جاتا، اور اچھی اچھی ڈگری والے ان کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ بتاؤ. اچھا، مزدور زیادہ محنت کرتا ہے کہ اس کا مالک اے سی میں بیٹھا وہ زیادہ محنت کرتا ہے جسمانی طور ہے؟ مزدور ہے، لیکن پیسے کس کو زیادہ دیں گے؟ یہ امتحان کی جگہ ہے. ہم کہاں پر ہیں جی؟ طلبا سمجھتے ہیں نا امتحان کیا، امتحان ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے. ہم حالت امتحان میں ہیں. ہمارے دائیں بائیں جو ہیں منکر نکیر موجود ہیں، اور اللہ پاک کا نظام کامل نظام ہے. یہ یاد رکھنا، اللہ پاک کا نظام کامل نظام ہے. فجر میں 2 فرشتے آتے ہیں، عصر میں 2 فرشتے آتے ہیں، اور ان کے نامہ اعمال لکھ کر ساتھ لے جاتے ہیں. ہاں، ساتھ لے جاتے ہیں. اور قیامت والے دن جب ہم اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ایک دائیں فرشتہ ہوگا، ایک بائیں فرشتہ ہوگا، کہیں نہیں بھاگ سکیں گے. اور دفتر جو ہوتا ہے نا، دفتر جو سمجھتے ہیں جس میں سارے نام، وہ ان کے ہاتھ میں ہوگا. چلو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا. اس کو ہانک کر وہاں لے کر آئیں گے. بڑا سخت دن ہے، بڑا سخت منظر ہے. اللہ پاک نے اس کی منظر کشی کی ہے قرآن شریف میں. اس دن گود کا بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا. اللہ اکبر. جو بچہ گود میں ہے نا، اس کے بھی بال سفید ہو جائیں گے. اللہ پاک پانی کو آگ لگا دیں گے، اور پہاڑوں کو جیسے دھلی روئی ہے نا، روئی دیکھا ہم نے جنی فیکٹری میں کیسے اڑتی ہے، ایسے دھلی روئی کے اللہ پاک اڑائیں گے. اور جانور جو ہے بے قابو ہو جائیں گے، اور نفسا نفسی کا دورہ ہو جائے گا. ماں اپنے بچوں کو چھوڑ دے گی. باپ جو ہے اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہے گا، بھائی بھائی کا ہوش نہیں رہے گا. یہ قیامت ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. آج اس کا وقت ہے. اور عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. اگر تیاری کریں گے تو میرے عزیزوں ہمارے پاس زیادہ راہ آ جائے گا. اللہ پاک کی کامیابی ملے گی. اللہ پاک نے میرے بھائی دوستو ہمیں دین دیا ہے جی. پہلے ہم نے ایمان کی بات کی، پھر یقین کی بات کی. یہ جو یقینوں کی تبدیلی ہے، یہ بھی محنت کے ساتھ ہوگی. اگر ہمارا یقین صحیح نہیں ہوگا تو قبر میں رکھا جائے گا. سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، من ربک، کہ تیرا رب کون ہے. ہاں، یہ امتحان کا سوال ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. اور یہ جو رٹا رٹایا کام نہیں چلے گا. جو دل میں اس کے یقین ہوگا وہی باہر آئے گا. اگر اس نے دنیا کے اندر جب بھی مشکل آئی اللہ پاک سے مانگا تو وہی کہے گا ربی اللہ، کہ اللہ پاک میرے رب ہے. ہاں، جس نے اس کی محنت کی دنیا کے اندر، اس یقین کو حاصل کیا، اس یقین پر جان مال وقت لگایا جیسے صحابہ کرام نے لگایا. اس یقین کو حاصل کیا. جی آج بھی اس لیے کہتے ہیں جماعتوں میں نکلو. اب یہ اجتماع ہو رہا ہے نا رائمنڈ کا، پتہ نا کب شروع ہو رہا ہے؟ 7 کی ہے، 7 کو شروع ہو رہا ہے، پھر 14 کو ہو رہا ہے. یہ کس لیے؟ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان کو تقسیم کیا ہوا ہے. جن حلقوں کا اجتماع وہ جا رہے ہیں وہاں پہ. یہ ہدایت کی منڈیاں کہتے ہیں. جیسے سبزی منڈی ہوتی ہے نا، وہاں سبزی ملتی ہے، ارزاں ہوتی ہے، یہاں لوگ قربانی کر کے آتے ہیں. ہمارے حیو آپ صاحب رحمۃ اللہ کی بات یاد آئی. وہ کہتے ہیں بزرگ تھے، وہ مانسیرے سے پیدل چلا کرتے تھے. تو ان کو کہا کہ آپ پیدل کیوں آتے ہیں؟ کہ نہیں،
یہ بہت بڑا اجتماع ہے، بہت بڑا برکتوں والا ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے جی ہم پیدل چل کے جائیں گے، اللہ پاک برکتیں نصیب ہے۔ ابھی بھی صومالیہ کے اندر یا جی افریقہ کے اندر اجتماع ہوتے ہیں، وہاں پہ کارگواری کی کتنے 1000 یا 1100 کلومیٹر سائیکلوں پہ چل کے وہ اجتماع پہنچے گا، کوئی اونٹوں پر آ رہا ہے، کوئی پیدل آ رہا ہے، کیسے ایک نقل و حرکت وجود میں آتی ہے، اور اس نقل و حرکت کی برکت سے اللہ پاک دین کو زندہ فرماتے ہیں۔ ہم لوگ تھے جڑا والا کے پاس سردیوں میں، دھند بہت زیادہ تھی، اتنی دھند تھی ہمیں رستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہ گندم بجائی کرتے نا، گندم بولتے جیسے اب موسم آنے والا ہے، اس کا اب شروع ہو رہی ہے، کئی جگہ میں کٹائی وغیرہ شروع ہوگی، کہیں ہونے والی ہے، تو وہ اس وقت وہ دھند کے اندر اپنے وہ نے رکھا ہوا ہے، وہ کئی بولتے ہیں کسی جو ہے وہ رکھی کندھے پہ، آگے لوگ لیافوں میں لیٹے ہوئے ہیں، اب جس کی زمین ہے وہ زمیندار اٹھا ہوا ہے اور اس کیا کہہ رہا ہے میری پانی کی باری ہے جی، وہ سردی کے اندر بھی آ کے تو زمیندار کہنے لگا کہ تمہوں کی پتہ جی ساڈا اگر نالا ٹوٹ جائے نا، اسی اپنے بچوں نے اٹھا دینے اسے کہ پانی ضائع نہ ہو، وہ لیٹ جاتا ہے، ایسے لیٹ جاتا ہے تاکہ جو کھالا ٹوٹ گیا نا یہاں پانی ضائع نہ ہو، سردی کے موسم۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب دھند ہٹتی ہے ایسا وہ چھوٹا سا پودا باہر نکلتا ہے، اللہ کے حکم سے بڑا ہوتا ہے، زمیندار خوش ہو جاتا ہے کہ میری محنت جو ہے یہ رنگ لے۔ آج میرے بھائی دوستو، اگر ہم ایمان کی محنت کریں گے، اپنے یقینوں کو صحیح کرنے کی محنت کریں گے، تو میرے بھائی دوستو اللہ پاک اس کی ہمیں نورانیت نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اس میں پہلی چیز ہے اللہ پاک سے اچھا گمان رکھنا، نہ امید نہ ہو اس میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے بڑے جرنیل ہیں، لیکن انہوں جنگی لڑی ہے جی۔ احد کے اندر حضرت خالد نے جو حملہ کیا، کئی صحابہ شہید ہوئے اس کے اندر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھائی ہے ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ میں تو خالد کو بہت سمجھدار سمجھتا ہوں، یعنی اس کو ابھی تک یہ ہے اس کی سمجھ نہیں ہے کہ ایمان میں داخل ہو جائے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بتایا۔ ولید نے کہا کہ تم تو لڑ رہے ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام تمہاری فکر کر رہے ہیں کہ خالد بڑا سمجھدار ہے، ابھی تک اس میں ایمان میں نہیں آیا، ایمان اس نے قبول نہیں کیا، اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہ نکلے دونوں، اور طلحہ بھی آئے، وہ تیسرے صحابی، لیکن انہوں نے کہا دونوں ہم اکٹھے جائیں گے آپ علیہ السلام خدمت میں۔ تو جب وہ پہنچے وہاں پر تو آپ علیہ السلام نے استقبال کیا ان کا اور مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے بھی ہاتھ بڑھایا لیکن پھر پیچھے کر لیا۔ یہ میں واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونی۔ آج پتہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے شیطان گناہ کراتا ہے اور پھر اس کو نا امید کر دیتا ہے کہ تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ اوہو توبہ میری یاد، او بھائی اللہ پاک تو رحمان ہے، ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ پاک تعارف کراتے ہیں اپنا، اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ پھر انسان کہتے ہیں کہ تم اتنے گناہ کر لے کہ زمین سے لے کے آسمان تک بھر جائے، تو میرے پاس آئے گا، میں تیری توبہ بھی قبول کروں گا، تیرے گناہ بھی معاف کروں گا اور گناہوں کو نیکی بدل دوں گا۔ لا الہ، اللہ پاک کی کوئی مشکل ہے؟ بتاؤ، کوئی مشکل نہیں۔ تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، تو پوچھے یہ کیا بات؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے خلاف جنگیں لڑی، آپ کے صحابہ کو شہید کیا ہے، کیا ہماری بخشش ہو جائے گی؟
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو، مفہوم ہے اس کا کہ جو اسلام میں داخل ہوتا ہے اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو حج پہ جاتا ہے، حج آنے والا ہے نا، حجی کے اللہ پاک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کیسے سنا؟ یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ پاک اس کے بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کا یقین آ جائے ہمیں۔ آج نا امیدی بہت پھیل رہی ہے، اس لیے ہم محنت کریں، ایک ایک کے پاس جانا، ایک ایک کو سمجھانا، اس کو اللہ کے قریب کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ جتنا بھی کوئی ہو، اس کو یہ اللہ پاک کی ذات سے پوری امید ہے۔ دیکھیے بخشش کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے آپ کے ہاتھ میں؟ کس کے ہاتھ میں؟ احد کے اندر واشی جو ہے ان کو تیار کیا تھا کہ دیکھو علی میں سے یا حمزہ میں سے جو تم میرے اس کو شہید کر رہے ہو، اور پھر بہت اس کے ساتھ انعام کیا ہے۔ ہندا نے یہ سوچا سارا، یہ بدر کے اندر جامت عتبہ بھی شیبہ بھی جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو شہید کیا تھا۔ تو یہ جو ہے نا واشی جو ہے یہ آئے علی عزت جب لڑتے تھے نا ان کی نظر ہر طرف ہوتے، علی عزت کی لڑائی بڑی عجیب ہے۔ تو اللہ کی شان، اس نے دیکھا کہ ان کو تو میں نہیں شہید کر سکتا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میں جوشیلے تھے، جوش میں لڑ رہے تھے، ایک کی گردن میں ماری، اس کو خون نہیں لگا، اتنی تیزی سے اس کی گردن سے نکلی تلوار، ایسے جوش میں۔ تو اس نے واشی نے نا ان کا نشانہ لے کے نیزہ مارا۔ اللہ کی شان، بڑا عجیب منظر، زمین اور آسمان نے دیکھا۔ آپ علیہ السلام کو بڑا پیار تھا اپنے چچا کے ساتھ، سید و شہداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب وہ شہید ہو گئے پھر سینہ چاک کیا، دل نکالا، جو کچھ نہیں کرنا تھا سارا کچھ ہی کرے، حتیٰ کہ جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ استغفر اللہ۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا تو برداشت نہیں ہوا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو اس دین میں بڑی قربانی ہوئی۔ اچھا یہ جو واشی ہے نا اس کا حکم تھا کہ اس کو جہاں نظر ہے اس کو مار دو۔ اللہ کی شان، یہ منہ لپیٹ کے سنا کہ آیا، اور پھر آ کے آپ علیہ السلام کی مجلس میں آیا، جیسے کپڑا ڈایا صحابہ کی طرح کہ اس نے آتے ہی کہا کہ ایمان کے بول اس نے بول کلمہ پڑھ لیا۔ تو آپ علیہ السلام صحابہ کو بٹھا دیا اور اس کا اسلام قبول کر لیا۔ یہ واشی سے واشی رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ دیکھو میرے بھائی دوستو، یہ واقعات کسی کہانیاں نہیں ہیں، یہ سچے واقعات ہیں۔ اللہ پاک بخشنے والے ہیں، اللہ پاک کی بخشش کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ ہم اللہ پاک کی رحمت کو مانگے تو صحیح، ہمیں حکم دیا اللہ پاک نے دعا مانگو اور قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ دعا مانگنے کا حکم دیا اور قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ پاک اپنے وعدے میں سچے ہیں، اللہ پاک اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا میری دعا قبول نہیں ہوتی۔
دعا قبول ہی قبول ہے. حضرت آپ صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے کہ تم نے دعا مانگی نا کہ قبول ہوگی نہیں، قبول ہو گئی، قبول ہو گئی. اس لیے ایسی محنت کرنا کہ ہر نا امید سے نا امید شخص کو امید دلانی ہے. ہم نے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری محنت ہے، کسی بھی شعبے میں ہے، کسی بھی جگہ پر ہے. دیکھو میرے بھائی دوستو، اگر ہم یہ محنت نہیں کریں گے، اگر ہم یہ محنت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا. ہمارے پاس فرانس کی جماعت ہے، یہ مسرات کی جماعت تھی، ہمارا ساتھی ڈاکٹر تھے اس میں. تو یہ واقعہ سنا ہے، انہوں نے کہا کہ میں فرانس کی ایک ہاسپٹل میں کام کرتا تھا، تو حکومت نے مجھے دوسری جگہ بھیج دیا. میں ادھر پہنچا تو میں وہاں پر کچھ دن نماز میں نے پڑھی، لیکن اکیلے نماز پڑھنے میں میرا دل نہیں لگا. میں قریب واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو کیا کہتے ہیں، میں ایک دن نکلا باہر، میں کہا دیکھو یہاں گشت کرتے ہیں، کوئی مسلمان مل جائے گا یہاں پہ. تو جا کے دیکھا ایک تختی لگی ہوئی تھی، تو میں نے بیل دی وہاں پہ. تو بڑا اچھا نوجوان نکلا باہر. میں نے اس کو دیکھتی کیا کہ تعارف کیا، مسلمان تھا. میں اس کو دعوت دی، دنیا میں آنے کا مقصد بتایا، اللہ پاک کا تعارف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک طریقے اس کی دعوت دی. اور اس کو کہا کہ دیکھو اس ساری بات کے بعد جو نا بات یہ ہے کہ میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں، تم میرے ساتھ آ کے نماز پڑھ لیا کرو، ہم دونوں جماعت کرا لیں گے. تو دیکھتا رہا، پھر انہوں نے تعارف کرایا تھا میں ڈاکٹر ہوں. گیا اچھا ڈاکٹر صاحب میں آ جاؤں گا. تو کہنے وہ آنا شروع ہو گیا، پھر ہماری دوستی ہوگی آپس میں. تو کہنے کا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بتاؤ. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، وہ جو نوجوان تو کہے گا کہ جس دن آپ نے بیل دی میرے گھر میں، اس دن میں زندگی سے مایوس ہو چکا، اور میں نے خودکشی کا پروگرام پورا مکمل رکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا مرنا تو ہے ہی، چلو باہر آئے، ان کی بات ہی سن لو. کون آئے میرے دروازے پہ؟ آپ نے پھر مجھے دنیا میں آنے کا مقصد بتایا، آپ نے اسلام کی مبارک طریقوں کی بات کی. تو میرے دل نے کہا کہ حرام موت مرنا صحیح نہیں ہے. آپ نے ایک بہت بڑا، مجھے بڑے نقصان سے مجھے بچا لیا، ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا آپ نے. تو ہر ایک کے پاس جانا اور اس کو اللہ پاک کی ذات سے پوری امید دلانا. اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سن رہے ہیں. اللہ پاک کی بخشش کے دروازے دن میں بھی کھلے ہیں، رات میں بھی کھلے ہیں. کریں گے نا اس کی محنت انشاءاللہ. اب یہ جو محنت ہے نا، اس کے اندر اعمال ہے. ہاں، اعمال کی حقیقت ہے اور ایک تصویر ہے. جی تصویر کیسے ہے؟ اگر ہوائی جہاز کی تصویر دیکھیں تو اس پہ کوئی سفر کر سکتا ہے؟ جی جی میں عمرے سے چل رہا کہ اچھا کدوں فلائٹ ہے؟ اگر دیکھو جی کاغذی جہاز ہے، میرے کو میں تو بیٹھ کے چل رہا. کون جائے گا؟ ایک شیر ہے، ایک شیر کی تصویر ہے. شیر کی تصویر تو بچوں بھی دیکھے، اگر اصلی شیر ہے تو بڑے بڑے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. ایک ہے اعمال اور ایک ہے اعمال کی حقیقت. ایک ہے نماز جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، ایک وہ نماز ہے جو نماز ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دفعہ نہیں کئی مواقع پہ تیر لگے ان کے جسم میں. جب نماز پڑھتے تھے اس سے وہ تیر نکالے جاتے تھے، اور سلام پھرنے کے بعد وہ فرماتے تھے مجھے پتہ بھی نہیں چلا کب تیر نکالا تم. ویسے تکلیف ہوتی تھی.
یہ نماز ہے. ایک صحابی ایسا ان کا رکوع تھا کہ پرندے بیٹھ جاتے تھے. رکوع سجدے اتنا لمبا تھا کہ وہ پرندے آگے بیٹھ جاتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام نے آ کے کہا کہ حضرت باغ میں جو ہے نا ہمارے پانی ختم ہو گیا ہے. اچھا وضو کا پانی لو. وضو کا وہاں لیا, چلے گئے, نماز پڑھی 1 بار 2 بار 3 بار. یہ بہت ضروری ہے. یہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک سے دیکھو ایک دن نماز پڑھنے سے پھر پڑھے پھر پڑھے پھر پڑھے. ہے جی اللہ پاک کئی لوگوں کے اعمال پسند ہوتے ہیں. ہے جی وہ کرتے ہیں اللہ پاک خوش ہوتے ہیں. ہے جی یہ مانگ رہا ہے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں. مانگ رہا ہے اس کو انعام دیتے ہیں, بڑے بڑے انعام دیتے ہیں جو بھی آنکھوں سے اوجھل ہے. تو ایک بار پڑھی تو پھر کہا کہ کچھ ہوا کہا کہ حضرت دور سے نا ایک چھوٹا سا چڑیا کے برابر ایک دم بادل آ رہا ہے. ہوتے ہوتے ان کے باغ پر آیا اور وہاں پر برسنا شروع ہو گیا. انہوں نے ان کو گھوڑا کسی نے ہدیے میں دیا تھا. ان کو کہا کہ یہ اپنے باغ میں اس میں بیٹھو اور جو چکر لگا کے دیکھیے کہاں کہاں بارش ہو رہی ہے. وہ گیا گھوڑے پہ دیکھ کے سارا آیا اور کہا کہ حضرت صرف آپ کے باغ میں بارش ہو. لا الہ, یہ نماز کی حقیقت ہے. ہاں یہ نماز بنی ہوئی ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں نا قحط سالی تھی, تو میں نے کہا چلو یکسوئی کی جگہ بھی چلتا ہوں, وہاں جا کے میں دعا مانگتا ہوں اللہ پاک سے, اللہ پاک مدینہ منورہ میں بارش کر دے. تو جب کہنے لگی کہ میں وہاں گیا تو ایک چھوٹا بچہ 6-7 سال کا وہ بیٹھا مجھ سے پہلے دعا مانگ رہا تھا. دعا مانگتے مانگتے اس نے کہا یا اللہ پاک میں ہاتھ نیچے نہیں کروں گا جب تک تو بارش نہیں کرے گا. یا کوئی پانی رہ دیں گے. اس پر جو ہے اللہ کی شان, اللہ بڑا مہربان, اس کے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے جو ہے اللہ پاک نے بارش کر دی. بچہ دعا مانگ رہا ہے, یہ بڑا نہیں مانگ رہا, بچہ دعا مانگ یا اللہ پاک. اس نے اڑی لگا رہی اللہ پاک, یا اللہ پاک میں جو ہوں میں جب تک ہاتھ نیچے نہیں کروں گا جب تک کہ آپ جو ہے اچھا معاف کیجیے. کہ جب تک آپ جو دعا قبول نہیں فرمائیں. ایک اور صاحب تھے جی, ایک اور موقع پہ دیکھا کہ جی اللہ کی شان وہ دعا مانگ رہے ہیں, مانگتے مانگتے کہا اللہ پاک مجھے جوڑا اتار کر, مجھے کپڑے عطا کر. پھر دیکھا آسمان سے کپڑے آ گئے. یا اللہ کچھ کھانے کو بھی دے, بے موسم پھل دے دی اللہ پاک. انہوں جو پہلے جوڑا جو پڑا تھا نا وہ اتار کے رکھ دیا اور وہ جوڑا پہن کی جو چل دیے, اور جو کھوانا تھا وہ اس میں کھانا کھا لیا انہوں نے. ہمارے پاس ایک بزرگ ہے جی, انہوں نے واقعہ بڑا جو ہوتا ہے کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے. ایک شخص جو ہے نا وہ اسے سفر پہ جانا تھا, تو ان کے پاس مشکیزہ ہوتا تھا, تو اس میں دودھ بھر لیا انہوں نے. اب ایک ہی مشکیزہ تھا ان کے پاس, تو سفر شروع کر دیا انہوں نے. جب سفر شروع کیا کرنے لگے تو خیال ہے کہ دودھ تو میں نے ڈال لیا, جب نماز کا وقت ہوگا تو میں وضو کیسے کروں گا, وضو کیسے کروں گا. تو انہوں نے سارا دودھ گرا دیا, اس میں سے واپس ڈال دیا.
اس کو دھویا، اس میں پانی بھر لیا. اب جب بھوک لگی پانی پی لیا، اور نماز کا وقت آیا وضو کر لیا. اب 1 دن 2 دن یعنی جب وہ سفر لمبے ہوتے تھے، اب جب ان کی اخیر ہوگی تو انہوں نے اللہ پاک سے التجا کی. دیکھیے یہ مناجات ہوتی ہے، یہ دل سے نکلتی ہے. دیکھیے انہوں نے عرض کی یا اللہ پاک، اب مجھے تو میں نے دودھ رکھا تھا اس کے اندر، لیکن میں تیری وجہ سے میں کہا نماز میں رہ جائے میں نے گرا دیا. تو مجھے نظر صاحب مجھے بھوک لگی ہے، اب کچھ دیا تھا کر کھانے کے لیے. اب ان کو بھوک لگی، انہوں نے کہا جو تھوڑا پانی پی لو. اس کو کھول کے ڈالا تو دودھ نکلنا شروع ہو گیا اس میں. جب وضو کا وقت ہوتا اس میں سے پانی نکلتا ہے، اور جب بھوک لگتی اس میں سے دودھ نکلتا. میرے بھائی دوستو، ایک ہے اعمال، ایک ہے عمل کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے ایسی حاصل ہو جائے یا کوئی جان مال وقت لگے گا؟ بتاؤ جی. ایک درزی بننے کے لیے، کپڑا سینے کے لیے کتنی محنت چاہیے ہے جی؟ ہر کوئی سی سکتا ہے کپڑے، ہر کوئی جوتا بنا سکتا ہے. اس کی محنت ہے. ایسی جب ہم ایمان کی محنت کریں گے، جو ہم نے شروع میں عرض کی، اللہ پاک ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے. پھر نماز کے اندر جان ہوگی، ہمارے دعا. دیکھیں یہ جو یقین ہے نا، یہ بہت ضروری ہے ہمارا یقین صحیح ہونا. اگر یقین صحیح نہیں ہوگا ہمارا رخ صحیح نہیں ہوگا. اور یقینوں کی تبدیلی کے لیے یہ محنت ہے میرے بھائی دوستوں. آپ علیہ السلام کی جتنے مبارک طریقے ہیں ان کو ہم کریں گے، اللہ پاک دونوں جہانوں کی کامیابیاں ہمیں عطا فرمائیں گے. ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا کاروبار کرنا، ہر چیز آپ علیہ السلام کے طریقے پر آ جائے. اچھا، اس کے لیے ہمیں سیکھنا ہی پڑے گا یا بغیر سیکھی آ جائے گا؟ سیکھنا پڑے گا. ہاں سیکھنا پڑے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بہت القابات ہیں. یہ بڑے علماء میں سے، بڑے محدثین میں سے امت کے جو ہے. تو یہ انہوں نے ایک انصاری سے کہا کہ چلو جی اب جو ہمارے بڑے تھے نا، یہ چھوٹی عمر کے تھے، حضرت ابن عباس عنہ، تو اب جا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم جو ہے نا جو حدیثیں صحابہ کے پاس ان کو سیکھتے ہیں، ان کو ہم ان کے. تو ان کا معمول یہ تھا کہ تشریف لے جاتے یہاں پر کہ یہ حدیث ان کو معلوم ہے، تو پوچھنا انہوں نے کہنا کہ جی وہ ابھی آرام فرما رہے ہیں، تو انہوں نے وہی چادر رکھ کے وہی بیٹھ جانا. اب عرب تھا، وہاں پہ مٹی پڑ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، سارے جو ہے نا اور جسم بھی گد آلو، چہرے میں بھی مٹی پڑی ہوئی ہے. جب انہوں نے اٹھ کر آنا تو آپ علیہ السلام کی تو بڑے قریبی رشتے دار ہیں، چچا زاد بھائی ہیں جی. تو انہوں نے کہنا کہ حضرت یہ تو آپ نے بہت ظلم کیا، آپ نے جگا لیتے. کہ نہیں سائل تو میں ہوں، سائل میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو وہ انصاری کہتے ہیں آہستہ آہستہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ لوگ میرے پاس دین سیکھنے کے لیے آنا شروع ہو گئے. تو وہ جو انصاری تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان تو آگے نکل گیا. دیکھیے جب کسی چیز پہ ہمارے جان مال وقت لگے گا، ہماری کوشش ہوگی، پھر میرے عزیزوں اس کے اندر اللہ پاک ہمارے رستہ کھولیں گے. اپنے علم سے علم عطا فرمائیں گے، اپنے علم سے علم عطا فرمائیں گے جی. اور پھر اللہ پاک کے یہاں قبولیت کے راستے کھلیں گے، اللہ پاک کے یہاں برکت و خیروں کے راستے کھلیں گے. یہ دین میرے بھائی دوستوں کامیابی والا دین، یہ یاد رکھیں. اس کے اللہ پاک نے برکات رکھی ہے، اس کے اندر ہمارے مسائل کا حل رکھا ہے، اس کے اندر ہمارے دونوں جہانوں کی کامیابی رکھی ہے جی. اس دین کے اندر اللہ پاک نے میری نہیں قیامت تک کے آخری شخص کے لیے ہر زمان کے جو زمانے کا کسی زبان کا ہے، کسی بھی علاقے کا ہے، کسی بھی وہ
قبیلے کا ہے، اللہ پاک نے اس کی کامیابی اس دین میں رکھی ہے، اور دین ہمارے اندر محنت کے ساتھ آئے گا جی، اس کو سیکھنا پڑے گا، اس کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چلنا پھرنا پڑے گا۔ یہ جو 5 اعمال ہیں میرے بھائی دوستو، یہ ایسے نہیں ہے۔ 5 اعمال کیا ہے جی؟ روزانہ کا مشورہ، کس لیے؟ دیکھیے دین جو ہے جی ہمارے اندر بھی ہے، پوری انسانیوں بھی دین ہے جی۔ جن علاقوں میں، جن ملکوں سے جماعتیں ہمارے پاس نہیں آئی، اس ایسی محنت کریں کہ ان میں ہم جائیں جی، اور پھر ایک کے پاس جانا، اس کے مشورہ جب بھی ہمارے محلے میں، پھر روزانہ کی 2 تعلیمیں، ایک اپنی مسجد کی تعلیم، ایک گھر کی تعلیم جی۔ یہ مسجد کی محنت کے اعمال ہیں جی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر ہفتے 2 گشتیں جی، ایک اپنی مسجد کا گشت، ایک بیرونی گشت، اور ہر مہینے کا سروزہ جی، اور روزانہ کی محنت ہے جی، کم از کم 2.5 گھنٹے ہے، عصر سے عشاء یہ بھی 2.5 گھنٹے بج جاتے ہیں جی۔ اس لیے جب ان اعمال کو ہم اختیار کریں گے، اللہ پاک ہمارے گھر میں دین لائیں گے، ہماری مسجدوں میں دین آئے گا، ہماری زندگیوں میں دین آئے گا جی۔ تو اس لیے ہم لوگ جو ہے مسجد کے ساتھ جڑ جائیں، ہم مسجد والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب ہوا بھی تیز چلتی تھی، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ خدا کی پناہ ہم تو مسجدوں کو دوڑتے تھے جی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کے ہاتھ کوئی پریشانی آنے والی ہو۔ مسجد میں جاتے، ہماری مسجدیں آباد ہوں گی، یہ دعائیں کریں گی ہمارے لیے کہ اللہ پاک ان کے گھروں کو بھی آباد فرما، ان کے گھروں کو بھی آباد فرما۔ اس سے لوگوں کے اخلاق بنیں گے، لوگوں کا لین دین صحیح ہوگا، جب ہر طبقے کے اندر محنت ہوگی، جج کے پین جو ہے صحیح چلے گا، سپاہی جو ہے وہ اپنی صحیح جو ہے ڈیوٹی کرے گا، جرنیل صحیح جرنیلی کرے گا، صدر صحیح صدر بنے گا، وزیر اعظم صحیح وزیر اعظم بنے گا، کسی کو کوئی شعبہ ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر بنے گا، ہاں انجینئر صحیح انجینئر بنے گا۔ میرے بھائی دوستوں، یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس دین کو سیکھیں گے اور اس پر ہم اپنا جان مال وقت لگائیں گے، روزانہ کی محنت ہوگی، روزانہ کا مشورہ ہوگا، اور فضائل ہمارے سامنے ہوں گے، فضائل کا استحضار ہوگا۔ ہمیں نماز پڑھی ہے نا، ایک ہے میں نماز پڑھی ہے، ایک ہے پڑھی ہے تو کیا ملا مجھے، اس کا استحضار ہو۔ میں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، میں نے سبحان اللہ کہی ہے، تو مجھے کچھ ملا کہ نہیں ملا جی؟ ہمارے پاس جو ہے نا، ایک میں وہ ساتھی بتا رہے تھے، نو مسلم آیا، اب رات کو کھانے کا وقت ہو گیا، تو وہ ذکر کر رہے ہیں تسبیح پہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف پڑھ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ تو ایک ساتھی ہے، بھائی اب کھانا کھا لو، کھانے کا وقت ہوا ہے، وہ پھر ذکر کر رہا ہے، پھر دوسرا آیا، پھر اخیر میں ہمارے ساتھی وہ ان کے پاس گئے، تو اس نے کہا کہ میں نا اس وقت جنت میں درخت لگا رہا ہوں، اس وقت میں جنت میں، ہاں جب کہتے ہیں ایک کہ آپ ہی کہ سبحان اللہ، تو آپ کی اللہ پاک نے جنت میں درخت لگا دیا، 100 سال تک اس کا گھوڑا دوڑتا ہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، کہیں 500 سال بھی آتا ہے، اس کا تنا سونے کا اور پتے چاندی کے ہیں، پتے چاندی کے ہیں۔ اب اتنا سونا ہوگا کسی کے پاس، لیکن آپ کی ایک سبحان اللہ پر اللہ پاک نے وہ عطا کر دی۔ اگلی بات عرض کریں، وہ درخت آپ کا ہی ہے، آپ سے کوئی چوری نہیں کر سکتا، آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ابھی آپ سب کے نام نہیں پتا، اگر عبد الرحمان صاحب ہے تو عبد الرحمان صاحب کی درخت ہے، وہ عبداللہ صاحب کا نہیں ہے۔ اسی محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، انہوں نے کہا کہ ایک ہے
دوسرے کے باغ کو دیکھ کر خوش ہونا، ایک ہے دوسرے کے باغ کو دیکھ کے خوش ہونا، ایک ہے کہ ایسی محنت میں لگنا کہ تمہیں بھی باغ مل جائے۔ ایک ہے دوسرے کے باغ کو دیکھ کے خوش ہونا، ایک ہے کہ مجھے بھی باغ مل جائے۔ اور جس کو جنت میں باغ مل گیا وہ تو حقیقی باغ ہے، ورنہ دنیا میں چیزیں منتقل ہی ہوتی ہیں۔ آج آپ نے جو زمین خریدی وہ آپ کے نام انتقال ہوتی ہے، آپ نے موٹر سائیکل خریدا آپ کے نام انتقال ہوتا ہے، آپ ٹرانسفر ہوتا ہے، آپ نے جو ہے کوئی اور چیز خریدی وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہے، وہ ملکیت نہیں ہوتی میرے بھائی دوستوں، ظاہری عارضی ملکیت ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی زمین چلی آ رہی ہے، کبھی کسی کے نام کبھی کسی کے نام، ہمارے بعد ہی، لیکن جس کی جنت ہوگی وہ اسی کی ہوگی۔ ہاں، عبداللہ صاحب کی جنت عبداللہ صاحب کی رہے گی، ہاں جی، عبدالعلیم صاحب کی جنت عبدالعلیم صاحب کی رہے گی، ہاں جی، وہ اس کو کوئی نہیں چھین سکے گا۔ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، ہم اس کو حاصل کر لیں، ہم اس کو پالیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہر شعبے کے اندر جب محنت ہوگی ہر شعبے کا دین زندہ ہوگا، ہر شعبے کا دین زندہ ہوگا۔ ہمارے دیکھیں ہمارے ساتھی ہیں، وہ مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ اچھا، ایک ہے وہ ڈاکٹر جو کہ جس کو اللہ پاک نے ایمان دیا ہے، جی، پھر اس کے بعد صفات ہوتی ہے اس کی۔ تو دیکھا کہ سکھ تھا مریض، تو بہت بیمار ہو گیا، اخیر اس کو کہا کہ تو ایسا کر کلمہ پڑھ لے، مرنا تو ہے ہی۔ کیوں؟ ان کو فکر ہے اگر یہ مر جائے گا، اگر یہ اسی حالت دنیا چلا گیا بغیر ایمان کے تو کہاں جائے گا؟ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے۔ اب یہ ایک آدمی جو ہے ان کی برکت سے کتنے بڑے نقصان سے بچ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہاں صاحب بیٹھتے تھے نا، وہاں پہ ایک یہودی بچہ آتا تھا، آپ علیہ السلام کی محفل میں مجلس میں آ کے بیٹھتا تھا، تو وہ کچھ دن نظر نہیں آیا، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ آج نظر نہیں آ رہا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں وہ تو بہت بیمار ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو ساتھ لیا، اسی گھر تشریف لے گئے، اب بالکل قریب مر گیا۔ دیکھیے یہ اس چیز کی میں آپ کو عرض کروں، یہ فکر ہم سب کی فکر ہو کہ ایک شخص بھی بغیر ایمان کے دنیا سے نہ جائے۔ اگر بغیر ایمان کے چلا گیا جی وہ تو ہمیشہ کا نقصان ہو گیا اس کا۔ مرتے ہی 70 اژدہے اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، ایک ڈنگ مارتا ہے 70 ہاتھ نیچے جاتے ہیں۔ توبہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس یہودی بچے کو دعوت دی، اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا ابو القاسم کی بات مان لے۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے بچے نے کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی جان نکل گئی روح میں۔ تو جب آپ علیہ السلام واپس تشریف آ رہے تھے اتنے خوش تھے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو بہت خوش ہیں۔ میں کہ میں کیوں نہ خوش ہوں، میرا ایک امتی جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا۔ یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہتے ہیں کہ جب مرتے وقت پڑھتا ہے نا انسان، جس کو نصیب ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو خوشی کا منظر دکھاتے ہیں، اس کا چہرہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے اور ملائکہ اس کو خوشخبریاں دیتے ہیں اور جو ہے خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں۔ جی وہ کہتے ہیں کہ چل جی اے روح عاربیدہ، چل اپنے رب کی طرف جو تیرے ملنے جو تیری ملاقات کا مشتاق ہے، اور تجھے اس گھر سے بہتر گھر ملے گا، اور تجھے اس گھر سے جی دنیا کے جو رشتے سے بہتر اللہ پاک جو تجھے نعمتیں عطا فرمائیں گے۔
تو میں ہم ایسی محنت کریں، ایک ایک کے پاس جانا، ایک ایک کو سمجھانا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا جی؟ ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ساری کریں گے۔ اچھا جی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اب پتہ بات یہ ہے، ایک ہے نیت اور ایک ہے عزم۔ ایک نیت ہے اور ایک عزم ہے۔ میں حجیب کیوں صاحب سے رحمۃ اللہ میں بہادر خان کا قصہ سناتے تھے۔ بہادر خان نا ایک ساتھی تھا ہمارا یہاں پہ، رفیق کالونی ہے یہاں، اس کے پاس وہ رہتے تھے، لکڑی کا کام تھا ہمارے اسی علاقے میں نہیں تھا۔ تو وہ یہاں سال کی جماعت تیار ہوئی تو اس نے بھی نام کہہ دیا کہ میں بھی جو ہے جاؤں گا سال کے لیے۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ آپ سال کے لیے نہیں جا سکتے، آپ کو اجازت نہیں سال کی جانے۔ انہوں نے جرگہ بلا لیا، وہ سب اپنے جرگہ میں سارے رشتے داروں کو جمع کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہادر خان کیفے چچا نے سمجھایا، سب نے سمجھایا، اسی جب بہادر خان کی باری آئی نا تو بہادر خان کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ سنو ابا جی، اگر بہادر خان نہیں جائے گا تو بہادر خان مر جائے گا۔ تو اس کے والد صاحب بھی کھڑے ہو گئے، تو سینے سے لگایا اور کہا کہ ہم بہادر خان کو نہیں مرنے دیں گے، اور سال کے لیے جائے گا۔ یہ عزم ہوتا ہے۔ یہ کون پر عزم کرتا ہے انشاءاللہ کے راستے میں نکلے گا؟ شاباش، سب دل اس کی اللہ پاک سے قبولیت کرانی پڑے گی، اللہ پاک سے مانگنا پڑے گا کہ اللہ پاک مجھے قبول فرما لے، یا اللہ پاک مجھے اپنے دین کے لیے قبول فرما لے جی۔ اور جس کو قبولیت مل جائے گی، جس کو چھٹی چاہیے اس کو چھٹی مل جائے گی، جس کو زیادہ راہ چاہیے اس کو اللہ پاک زیادہ راہ دے دیں گے جی۔ وجہ ہمارے نا وہ بزرگ بتاتے ہیں واقعہ، یعنی ان سے بڑا نا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ پہلے بحری جہاز چلتے تھے، سفینہ عرب اور اس طرح کے جو حج پہ جاتے تھے، تو وہ ایک آدمی نا اس میں چنے بیچ رہا تھا، چنے دیکھ رہے آپ نے چنے بیچتے، تو وہ حاجی میں چنے بیچ رہا تھا۔ تو وہ اللہ کی شان، اس کے جہاز کے چلنے کا وقت آ گیا، وہ بجائے ہوں کرتا ہے وہ اونچی آواز میں، اس کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہوا، تو جہاز چل پڑا، وہ شور مچایا، کسی نے سنا، یہ بھی پھر بیٹھ گیا بیچ میں جہاز میں، بحری جہاز میں۔ اب وہ جب سمندر کے بیچ میں پہنچا تو جہاز کا عملہ جو تھا اسے گنتی شروع کر دی، 1 2 3 4 5، تو کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ جتنے ٹکٹ ہیں ہمارے پاس، ایک آدمی زیادہ لگ رہا ہے اس میں، ایک آدمی زیادہ ہے اس میں۔ تو کرتے 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 اس کو پکڑ لیا انہوں نے۔ اب جب وہاں پہنچے، پاسپورٹ تو کیا اس کو کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، پاسپورٹ تو دور کی چیز۔ تو وہاں جو شرطے ہوتے ہیں نا، یہاں ان کو شرطہ بولتے ہیں پولیس کو، اس کے حوالے کر دیے انہوں نے۔ اللہ کی شان، اس کو لے گئے۔ اب باقی جو ہے حاجی اپنے پاسپورٹ دکھا رہے ہیں، مور لگ رہی ہے، سب خوشی خوشی جا رہے ہیں، رام باندھا ہوا ہے، اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ اب اللہ کی شان، جب وہ جہاز واپس آ رہا تھا تو یہ بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا جو چنے بیچ رہا تھا۔ تو اس کو کس نے کیا ہے، تمہارے ساتھ کیا گزری، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، وہ کہہ رہا کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے تو عام حج کیا، میں شاہی حج کر کے آ رہا ہوں۔ میں بادشاہ کے ساتھ حج کیا میں نے۔ سارے بڑے حیران، وہ تو چنے بیچ رہا ہے، نہ تیرے پاس پاسپورٹ، نہ تیرے پاس کوئی اور چیز ہے جی، اور تو شاہی حج کر کے آ رہا ہے، وہ کیسے؟ کہتے آپ جب میں اترا جہاز سے، میں پولیس پکڑ کے لے گئی، اور جس رات کو جی شروع ہونا تھا حج، بادشاہ نے اعلان کیا 100 قیدی میرے ساتھ حج کریں گے۔ 100 قیدی، ان 100 قیدی میرا نام بھی نکلا ہے۔ یہ قبولیت ہے میرے بھائی دوستوں، یہ قبولیت ہے۔ اللہ پاک سے جو مان لیتا ہے، قبول ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستوں،
یہ شاہی حج اس نے نہیں کیا، یہ اللہ پاک ہے، اس کی کوئی نکی سی اللہ پاک قبول ہوگی جی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی کیا خیال ہے جی، کچھ نیت ارادے کر لیں، کیا خیال ہے جی؟ ایک ہے عزم کے اوپر آپ کی، تو اس لیے میرے بھائی دوستو آج ہم ایسا عزم کریں کہ کون کون ایسے جو کہتے ہیں ہم جو ہے 4 میل لگانے کے اللہ کے راستے میں جائیں گے، چلے کے لیے 4 میل کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پہ، کھڑے ہو جائیں ماشاء اللہ، چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو، بسم اللہ۔ کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے اللہ پاک کے یہاں، کھڑے ہو جائیں، شاباش شاباش، چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے۔ دیکھو میرے بھائی دوستو وقت تمہارا گزر جائے گا، جو اللہ کے راستے میں گزرے گا وہ قیمتی بن جائے گا ہے جی، اور ہم چلے 4 مہینے ہمارے کام آئیں گے ہے جی۔ تو اس کے لیے فرمایا کون کون بھائی جو ہے ماشاء اللہ تیار ہے اس کے لیے، فرماؤ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہے جی، فرماؤ جی، بس نام لکھاتے جائیں جی ماشاء اللہ، فرمائیں جی فرمائیں بھائی، درخواست سے جائے نہ بھائی، کوئی بھی نہ جائے، ابھی ہے ابھی انشاءاللہ کوئی اعلانات ہیں ماشاء اللہ جی، نام بتاتے رہے جی جناب۔ ہاں جی ندیم صاحب 4 مہینے، ہاں جی عبد الطیف آؤ جی، بسم اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، فرماؤ جی فرماؤ، ہاں جی 4 مہینے جی، 4 مہینے 4 مہینے چلے 4 مہینے، لکھا دو بھائی لکھا دو، قبولیت کا وقت ہے، اللہ پاک ہے انشاءاللہ، ابھی یہ لکھایا ہوا نام کام آئے گا انشاءاللہ، فرماتے جائیں لکھاتے جائیں نا بھی ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں، اللہ آپ سب کو بہت زیادہ خیر دے۔ تھوڑی سی قربانی ہے، ابھی انشاءاللہ اٹھ جائیں گے، پھر انشاءاللہ وضو کا بھی وقت ملے گا اور باقی وقت ملے گا، اس لیے بیٹھ جائیں، فرمائیں جی فرمائیں ماشاءاللہ، چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے